دیکھیے وہ تو میرا خیال ہے کافی واضح ہے، یہ بیرسٹر صاحب بھی ان کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے یہ ان کے دوسرے ساتھی بھی بڑی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کا مقابلہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ریاستی ادارے وقتی طور پہ پریویل کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی ملک میں ہو، خاص طور پہ پھر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ تاریخ بھی بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک انڈیویجول، ایک پارٹی یا ایک شخص جو ہے وہ ان کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور موجودہ حالات بالکل ویسے ہی ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں 1977 کے 1978 کے واقعات کا، جب پیپلز پارٹی کو بالکل بے دست و پا کر دیا گیا تھا۔ اور ان حالات میں اگر الیکشن ہو گئے تو ظاہر ہے وہ الیکشن بھی ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، ان کی صحت مشکوک ہوگی، بھلے یہ خود کو تسلی دیں گے کہ اس میں ہم نے تمام پارٹیوں کو شرکت کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ اسی سلسلے کی کڑی ہوگی جس سلسلے سے ہم گزرتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ 2018 کے الیکشن تھے، چاہے 2013 کے تھے جب نواز شریف صاحب کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ ان کو 2/3 اکثریت مل رہی ہے، اور وہ رات 9 ساڑھے 9 بجے ہی انہوں نے وہ 2/3 اکثریت کا جشن منا لیا تھا، کیونکہ اس وقت جنرل اشفاق کہانی ان کو رائے ونڈ میں مل کے آ گئے تھے، ان کو مبارک دے کے آ گئے تھے، لہٰذا کسی کو یہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں لینا چاہیے کہ 2018 میں کسی کو چھپایا گیا اور 2000 سے پہلے جو تھے بڑے اچھے الیکشن ہوئے تھے، تو یہ مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے اپنے بہت سارے پاکستانی دوستوں پہ کہ وہ ایک شخصیت کو لے کے، ایک پارٹی کو لے کے پورے نظام کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور باقی جو ہے ان کے لیے پوتر ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو باقی لوگ بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ تو ہمیں پاکستانیوں کے مفاد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، جو مثبت انداز میں صحت مند ایک ہیلدی جو ڈیبیٹ ہے وہ کرنی چاہیے، یہ شخصیات کے ارد گرد رہ کے ہم جو بات کریں نا، ہم وی آر موونگ ان ویلز ود ان ویلز، تو اس میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے صرف، اور ہم عوام کو اس حوالے سے کوئی ان کی تربیت بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو بھی ایک گھر چکر میں پھنسایا ہوا ہے کہ نواز شریف اچھا، عمران خان برا، زرداری کو۔ تو گل صاحب سر، یہ ایک نیا بیانیہ بھی آ رہا ہے نا مارکیٹ میں، یہ خاقان عباسی صاحب نے کچھ ایک سوال کے جواب میں کہا الیکشن وغیرہ کسی مسائل کا حل نہیں ہوتے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا واقعی اب ایک یہ چیز بھی ڈیولپ ہوگی کہ الیکشن حل نہیں ہے کسی مسئلے کا، پہلے آپ چیزوں کو ٹھیک کریں، جیسے بات ہوتی ہے اکانومی ٹھیک کی جائے گی، تو واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ الیکشن کھٹائی میں تو نہیں پڑ رہے اس وقت؟ اس پہ ایک لائٹر نوٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ملک میں سیاسی اور اقتصادی استحکام انتخابات سے زیادہ ضروری ہے، یہ چار دن پہلے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور پاکستان میں جو نئی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، یہ ایک سپر گورنمنٹ بن گئی ہے۔ اس صورت میں چاہے نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، چاہے شہباز، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی بھی سول حکومت آتی ہے، اب بہت سارا اختیار جو ہے، اور وہ خود ماشاءاللہ شہباز شریف کی قیادت میں ہماری پارلیمان نے بہت سارے حقوق جو تھے، اپنے اختیارات تھے، وہ نگران حکومت کو دے دیے، وہ دوسروں کو دے دیے۔ تو اس کے تحت ابھی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہ ایک سپر باڈی کے طور پہ کام کرے گی، تمام کلیدی جو فیصلے ہوں گے وہ یہ کونسل کرے گی، وہ وزیر اعظم کو پسند ہو یا نہ ہو، وزیر اعظم جو مرضی چاہے، جو فیصلے یہ کونسل کرے گی وہی امپلیمنٹ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کونسل کو لیڈ کون